بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ فرمودہ 7 اکتوبر 2022 بمقام مسجد بیت الاکرام، ڈیلاس ٹیکساس، USA۔ سوال نمبر 1۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کے حوالہ سے کیا بیان فرمایا؟ جواب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان سب کو اس مسجد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ مسجد آپ نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بنائی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے فیض پانے والے ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ویسا ہی گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائی ہوئی مسجد کا کام مسجد کی تعمیر کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا انسان تبھی حامل بنتا ہے جب اس کے حکموں پر چلنے والا ہو، اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والا ہو، حقوق العباد ادا کرنے والا ہو، وفا اور اخلاص سے دین کو دنیا پر مقدم کرنے والا ہو، اپنی بیعت کا حق ادا کرنے والا ہو۔ سوال نمبر 2۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے والوں کو کن ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی؟ جواب۔ فرمایا ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا اور آپ علیہ السلام کی بیعت میں آنا ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ ہمارا کام آپ علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ختم نہیں ہو گیا بلکہ پہلے سے بڑھ گیا ہے، تبھی ہم ان انعامات کے وارث ٹھہریں گے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا ہے۔ پس اپنی ذمہ داریوں کو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا ہوگا۔ اس مسجد کو آباد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، آپس میں پیار و محبت سے رہنا ہماری ذمہ داری ہے، رواداری اور بھائی چارے کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کی خوبصورت تعلیم کا پیغام دنیا کو دینا ہماری ذمہ داری ہے، مسلسل دعاؤں سے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینا ہماری ذمہ داری ہے، اپنی نسلوں کی اصلاح کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تبھی ہم مسجد کا حق بھی ادا کر سکیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ جہاں اسلام کا تعارف کروانا ہو وہاں مسجد بنا دو۔ مسجد سے تعارف ہمسایوں کو بھی ہوگا اور یہاں سڑک پر سے گزرنے والوں کو بھی ہوگا، اور یہ جو تعارف کا راستہ کھلا ہے اس سے آپ کے تبلیغ کے راستے بھی کھلیں گے۔ پس ہر احمدی کو اسلام کی تعلیم کا نمونہ بھی بننا پڑے گا اور بننا چاہیے۔ دنیا کو ایک واضح فرق نظر آنا چاہیے کہ اس دنیا دار معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام کرتے ہوئے پھر دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے بھی ہیں، اور اپنے پیدا کرنے والے قادر و توانا خدا سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، اور مخلوق کی ہمدردی کرنے والے بھی ہیں، اور مخلوق کے کام آنے والے بھی ہیں۔ جب یہ چیز دنیا دار دیکھتے ہیں تو ان میں تجسس پیدا ہوتا ہے اور پھر یہی اسلام کی تبلیغ کے راستے کھولتا ہے۔ پس اب ہر احمدی کو پہلے سے بڑھ کر اسلام کی تعلیم کی عملی تصویر بننے کی ضرورت ہے۔ سوال نمبر 3۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے انصاف قائم کرنے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف قائم کرو، اور انصاف کرنے کے بارے میں دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں انصاف سے دور نہ کرے۔ اب یہ معیار جو انصاف کا قائم کرنے والا ہے وہ کسی دوسرے کے متعلق غلط سوچ رکھ ہی نہیں سکتا۔ کسی کو نقصان پہنچانے کا تو سوال ہی نہیں، ایسا شخص
تو موقع تلاش کرے گا کہ میں کس طرح دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، اور ایسے حقوق قائم کرنے والا جب انسان ہو تو یقیناً ماحول پر ایک نیک اثر ڈالتا ہے، اور یہی نیک اثر پھر تبلیغ کے راستے کھولتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومنوں کو، مسجد میں آنے والوں کو مسجد کے حوالے سے پہلے نصیحت یہ فرمائی کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے سامان کرو، اور اس کے بعد سب سے اہم چیز انصاف قائم کرنا ہے۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ غیروں اور دشمنوں سے بھی انصاف قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اپنوں سے کس قدر پیار و محبت سے ہمیں رہنا چاہیے، اور جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر بھی ایسے لوگوں پر پڑتی ہے۔ جب یہ لوگ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، لیکن اگر ایک شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی سے نیک سلوک نہیں کر رہا، ہر وقت اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا ہوا ہے، بچے اس سے علیحدہ خوف زدہ ہیں، اور پھر وہ اپنے عمل سے بچوں کو دین سے دوری کا باعث بھی بن رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کہ نہ ہی جماعتی کام اور نہ ہی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہوتے ہیں۔ اس دو عملی کی وجہ سے دھوکہ ہے جو انسان کسی اور کو نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ پس حقیقی مومن وہی ہے جو اندر اور باہر انصاف قائم کرنے والا ہے، جس کا قول و فعل اندر اور باہر ایک جیسا ہے، اور یہی لوگ وہ ہیں جو حقیقت میں مسجد کی آبادی کا حق ادا کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے پر ہیں۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے پاکستان میں احمدیوں کی مساجد گرانے اور مسلمانوں کے زوال کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، احمدیوں کی مسجدوں کو آج کل پاکستان میں تو گرانے کا بھی زور ہے، اس لیے کہ احمدیوں کی مساجد کی ہماری مسجدوں جیسی شکل نہ ہو، ان کے مینارے نہ ہوں، ان کے محرابیں نہ ہوں، لیکن عباد الرحمن ان میں نہیں پیدا ہوئے۔ اسی بات کو یہ فخر سمجھتے ہیں کہ ہم احمدیوں پر ظلم کر رہے ہیں یا ان کے ظلم میں ان کو صحیح راستے پر چلانے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال پہلے زمانے میں بھی یہ زوال ہوا، اسی لیے ہوا کہ مسجدوں کی آبادی ظاہری تھی، خال خال بعض جگہوں پر حقیقی مسلمان بھی نظر آتے تھے، لیکن عمومی طور پر زوال تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہونا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں آگاہ فرما دیا تھا، لیکن اس ظلمت کے زمانے کے بعد جو روشنی کا زمانہ مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے آیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس غلام صادق کی ہم نے بیعت کی توفیق پائی ہے، اس عہد کے ساتھ کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے اور قرآن کریم کے حکموں پر چلیں گے، تو ہمیں پھر جیسا کہ میں نے کہا بہت توجہ اپنی حالتوں پر دینی ہوگی۔ ان غیروں جیسی مسجدوں کی حالت سے اپنی مسجدوں کو بچانا ہوگا، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ایک نوجوان کا سوال کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کا کیا جواب بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، ایک نوجوان نے سوال کیا کہ کس طرح ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اعتماد پیدا کرو،
اور اس یقین پر قائم رہو کہ آج دنیا کی بقا ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ ہم اس مسیح موعود علیہ السلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کے ماننے والے ہیں، جو دنیا کو زندگی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اب اس کے ساتھ جڑنے سے ہی دنیا و آخرت سنور سکتے ہیں۔ دنیا والوں کو بتائیں کہ تم اس دنیا کی چمک دمک اور ترقیات پر خوش نہ ہو جاؤ، مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہاں اگر انسان خالی ہاتھ جائے پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا ہوگا، اور پھر وہ کیا سلوک کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں ہمیشہ اس بات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جب ہم دنیا کو اس تفصیل سے ہوشیار کریں گے تو ہمارا اپنا ہر قول و فعل اس تعلیم کے مطابق ہو، ہماری عبادتوں کے معیار بلند ہوں اور ہمارے حقوق العباد کے معیار بلند ہوں۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اسی بارے میں مسلمانوں اور اسلام کا نقشہ کھینچتے ہوئے مزید فرمایا کہ اس وقت اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں فرق آ گیا ہے، تمام اخلاق کے ذمیمہ بھر گئے ہیں، یعنی اعلیٰ اخلاق کی تو کوئی حالت نہیں رہی، اور وہ اخلاص جس کا ذکر مخلصین لہ الدین میں ہوا ہے آسمان پر اٹھ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ صدق، وفاداری، اخلاص، محبت اور خدا پر توکل کالعدم ہو گئے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے نیکیاں اختیار کرنے اور برائیوں کو دور کرنے کے حوالہ سے کن امور کے جائزے لینے کی طرف توجہ دلائی؟ جواب، فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ زمانہ ہے کہ اس میں ریاکاری، عجب اور تکبر کی ایک قسم ہے۔ خود بینی، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا، تکبر، نخوت، رعونت وغیرہ صفات رذیلہ تو ترقی کر گئے ہیں، اور مخلصین لہ الدین وغیرہ صفات حسنہ جو تھے وہ آسمان پر اٹھ گئے ہیں۔ توکل، تدبر وغیرہ سب کا لدم ہیں۔ اب خدا کا ارادہ ہے کہ ان کی تخم ریزی ہو، پس آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب برائیاں تو اب بڑھ گئی ہیں اور نیکیاں ختم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے وہ بندوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب یہ ارادہ کر لیا ہے کہ نیکیاں ترقی کریں اور برائیاں ختم ہوں۔ پس ہم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا برائیوں کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ کیا نیکیوں کے اپنانے کے لیے بھرپور کوشش ہو رہی ہے؟ کیا عبادتوں کے معیار حاصل کرنے کی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ نیکیاں کرنے کی توفیق بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش نہیں کر رہے جو عبادت سے حاصل ہوتی ہے، ایسی عبادت جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ صرف اپنی خواہشات کی تسکین اور تکمیل کے لیے، تو پھر ہماری کوششیں بیکار ہیں، یا ان باتوں کے حصول کی خواہش بیکار ہے۔ پس بہت گہرائی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال مسلسل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بجا لانے کی ضرورت ہے۔ سوال نمبر 7، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے میں اس لیے بار بار اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے، اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ پر جا بیٹھو،
اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا۔ دنیا کے کاروبار بھی کرو، بیوی بچوں کے حق بھی ادا کرو، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ فرمایا اور رہبانیت اسلام کا منشا نہیں، اسلام تو انسان کو چست اور ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو جد و جہد سے کرو، اور حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس کا تردد نہ کرے تو اس سے مواخذہ ہوگا۔ پس اگر کوئی اس سے مراد یہ لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جائے، وہ غلطی کرتا ہے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور اس کے ارادہ سے باہر نکل کر اپنی اغراض و جذبات کو مقدم نہ کرو۔ آواز شعیب خالد۔